میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حج بیت اللہ اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کن لوگوں پر حج فرض ہے اور حج نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ چونکہ اس وقت دنیا بھر سے مسلمان اور مومنین کا ایک قافلہ، بلکہ بہت سارے قافلے اس سال کے حج کی عبادت کے لیے سفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حج اسلام کا اہم رکن بھی ہے اور ایک عظیم الشان عبادت بھی ہے۔ حج کرنے والے حاجی کے لیے پیارے آقا سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں اور حاجی کے فضائل کو بیان فرمایا ہے کہ حج کرنے والے حاجی کو اللہ پاک کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت میں حج کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی نظر میں حاجی کا کتنا بڑا مقام ہے، حج پر کتنا اجر اللہ عطا فرمانے والے ہیں، یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا انعام حج کرنے والے حاجی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ملنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ کتنی بڑی بشارت اور کتنا بڑا فائدہ حج کرنے والے کے بارے میں اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ، جو مومن بندی، جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی واہواہی، دنیا کا نام و نمود اور دنیا میں اپنی شہرت کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی نیت سے اگر کوئی مالدار مسلمان بندہ حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، حج کے سفر میں نکلتا ہے، حج کے ارکان کو مکمل کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، ایسا حج کرنے والا جو حج کے سفر میں نہ گناہ کا ارتکاب اس سے ہو، نہ گندی باتیں اپنی زبان سے نکالے، فحش باتیں حج کے ارکان میں، حج کے ایام میں، حج کے سفر میں نکالے، اپنے سفر کو گناہوں سے پاک رکھ کر حج کے سفر میں اپنی زبان کو گناہوں سے پاک کر کے
حج کے سفر میں اپنی نظروں کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، حج کے سفر میں اپنے جسم کو گناہ کے کاموں سے بچاتے ہوئے پورے احتیاط کے ساتھ حج کا عمل مکمل کرتا ہے۔ چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دنیا کے ہر ملک کا انسان وہاں جمع ہوتا ہے، اور ہر ملک کے انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ملک میں بسنے والے انسانوں کے اندر عادتیں الگ ہوتی ہے، طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ اب ایسا موقع وہاں آتا ہے کہ ایک ساتھ انڈیا کا رہنے والا انسان، ایک ساتھ پڑوس ملک کا رہنے والا انسان، ایک ساتھ امریکہ کا رہنے والا انسان، ایک ساتھ افریقہ کا رہنے والا انسان، مختلف دنیا بھر کے ملکوں کے انسانوں کا ایک اجتماع اگر دنیا کی کسی جگہ نظر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف حج بیت اللہ کا منظر ہے، حج کا موسم ہے، جہاں پوری دنیا کے کونے کونے سے انسان آ کے جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ایک ساتھ مینا میں قیام کرتے ہیں، ایک ساتھ عرفہ کا سفر کرتے ہیں، ایک ساتھ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، ایک ساتھ اپنے حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا والوں کے لیے طواف کا الگ جگہ متعین کر دیا گیا ہو اور امریکہ والوں کے لیے ان کی الگ سے اسپیشل ان کا انتظام کر دیا گیا ہو، غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، گورے کے لیے الگ، کالے کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، عالم کے لیے الگ، جاہل کے لیے الگ نہیں۔ وہاں سارے انسان بن کر جاتے ہیں، وہاں سارے انسان اللہ کے بندے بن کر کے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مختلف مزاج کے لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ہوتا ہے تو وہاں کبھی 19-20 بھی ہو جاتی ہے۔ سفر کر رہے ہیں، بس میں چڑھ رہے ہیں، حاجی بس سے اتر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور استنجا کے لیے ٹوائلٹ کے پاس لائن لگا رہے ہیں، غسل خانے کے پاس جانے کا موقع آ رہا ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا موقع آ رہا ہے، قربانی کرنے کا موقع آ رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر جب ہزاروں کا مجمع ایک ساتھ ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی دھکا دے دیا، کوئی ٹھکیل دیا، کوئی کچھ بول دیا، کوئی پاس میں سونے والا تکلیف پہنچا دیا۔ حدیث اللہ کے رسول کی فرماتی ہے کہ ایسے سارے موقعوں پر حاجی اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہوا حج کا عمل کرتا ہے، اپنی نظر کو گناہوں سے بچاتے ہوئے حج کا عمل کرتا ہے۔ مطاف میں جہاں مرد حضرات طواف کرتے ہیں وہاں آج کل اتنی عورتوں کا ملنا جلنا ہو رہا ہے کہ کتنی بھی پابندی سعودی حکومت لگا لے لیکن بہت ساری خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے مطاف میں نظر آتی ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ایسے موقع جہاں شیطان حاجی کو گناہ میں ڈالنے کی کوشش کراتا ہے، کبھی نظر کے گناہ سے، کبھی زبان کے گناہ سے، کبھی جھوٹ کے گناہ سے، کبھی غیبت کے گناہ سے، کبھی گالی جوش میں نکل گئی۔ ایک تو دھوپ ہے اور وہ بھی سعودی کی گرمی، اور ادھر حج کے اعمال ہیں، مشقت بھرے اعمال ہیں، تو حاجی کبھی کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور زبان سے کچھ بات نکل جاتی ہے، کسی پر غصہ کر دیا۔ تو ایسے سارے موقعوں پر اپنے آپ کو احتیاط کراتے ہوئے جو حج کا عمل مکمل کرتا ہے، حج کے سفر کو مکمل کرتا ہے، جس سفر میں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کی زبان سے کوئی گندی بات نہیں نکلی، ایسا کوئی حاجی حج کا سفر کر کے واپس لوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ حاجی حج کر کے جب اپنے بستی کو واپس آتا ہے، جب اپنے ملک کو واپس آتا ہے، جب اپنے خاندان والوں کے پاس آتا ہے، جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر آتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔
جیسا دنیا میں ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر ایک گناہ کا دھبا اور داغ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ فرشتہ جیسا ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک، گناہوں سے صاف ہوتا ہے، اس طرح حج کو گناہوں سے بچا کر، حج کے سفر کو گندی باتوں سے بچا کر، حج کے سفر کو سنت طریقے پر کرنے والا، حج کے سفر کو عبادت میں گزار کر آنے والا، حج کے ایک ایک رکن کو صحیح طور پر سیکھ کر جا کے اللہ کی رضامندی کے لیے سچی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ وہ بھی گناہوں سے ایسے پاک ہو کر کے آتا ہے۔ اب وہ توبہ کر کے اپنے زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرا چکا ہے، اور جو چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ طواف سے معاف ہو گئے، وہ سعی سے معاف ہو گئے، وہ وہاں کی قربانی سے معاف ہو گئے، وہ وہاں کی سجدوں سے معاف ہو گئے، وہ وہاں کی وضو سے معاف ہو گئے، اور بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے تھے، وہ حجر اسود کو پکڑ کے توبہ کیا، وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر توبہ کیا، اور وہ اللہ کے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے چمٹ کر کے توبہ کیا ہے، صفا کے پاس کھڑے ہو کر توبہ کیا، مروہ کے پاس کھڑے ہو کر توبہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو حاجی اپنی سفر میں توبہ سے، وہاں کی عبادت سے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے ایک مومن کے لیے، اس سے بڑی بشارت اور کیا چاہیے؟ ہم گناہوں کے پتلے، ہم چلتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہم جیسے گنہگاروں کے گناہوں کے معافی اللہ نے حج کے سفر میں رکھی ہے، اللہ نے حج کی عبادت میں رکھی ہے۔ وہاں جا کر حاجی جب صحیح طریقے سے حج کر کے آتا ہے، اس کے لیے تو سارے گناہوں کے معافی کا پروانہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو بھائیوں، ایسے سفر کو اگر اللہ نے کرنے کی کسی کو طاقت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، حیثیت دے رکھی ہے، تو اسے تو پہلی فرصت میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے نکل جانا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ گناہوں کا بوجھ میرے سر پر لگا رہے، موت کا فرشتہ سامنے آ کر کے لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، حاضر ہو، آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، آپ کا جانے کا وقت آ چکا۔ وہ ملک الموت آنے سے پہلے ہمیں توبہ کر کے، وہ ملک الموت آنے سے پہلے ہماری روح کو نکالنے سے پہلے اللہ نے جب صحت دیا، اللہ نے جب مال دیا، اللہ نے جب دولت دیا، اللہ نے جب فرصت دیا، کس بات کی دیری ہے، اس بات کا انتظار ہے۔ موت کبھی میسج دے کے نہیں آتی، موت کا فرشتہ کبھی اعلان کر کے نہیں آتا، جب آتا ہے بغیر بولے آتا ہے، جب آتا ہے بغیر آواز کے آتا ہے۔ آج رہنے والا کل ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے حج کے فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کسی کو دھوکہ نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے، حدیث کی ان باتوں سے کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں حج کے سفر میں جاؤں گا تو میرے زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب آنے کے بعد مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، گناہوں کی معافی الگ چیز ہے، حقوق کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ حج کی سفر سے، حج کی عبادت سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق ہمارے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اگر بہن کی وراثت کا حق کھا کے حج کا سفر کیا ہے، کوئی حاجی یہ نہ سمجھے کہ وہاں حج کر کے آیا، اب جو میں بہن کا مال کھا کے
ہڑپ کر لیا، بہن کا مال کھا کے ڈکار دے دیا، اب میرا وہ گناہ بھی معاف ہو گیا، میں حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا، میں کعبے کا خلاف پکڑ کے توبہ کر کے آیا، میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے زار و قطار رو کر گناہوں کو معاف کرا کے آیا، اب مجھے میری بہن کا حق واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ گناہ تو معاف ہو گئے نا۔ دھوکہ ہے، گناہ معاف ہونا الگ چیز ہے، حقوق کا ادا کرنا الگ چیز ہے۔ بہن کا حق کھایا تھا، حج سے آنے کے بعد بہن کا حق دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے لوٹانا پڑے گا، گریبان پکڑا جائے گا، حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی سے لاکھوں روپے قرض لیا تھا، حج پہ نکل گئے حاجی صاحب، واپس آئے تو دل میں یہ لے کر آ رہے ہیں ارمان کہ اب تو میرے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن جس کا قرض ذمے ہے وہ قرض تو ادا کرنا پڑے گا، وہ قرض تو چکانا پڑے گا، وہ قرض کا گناہ معاف نہیں ہوا، وہ قرض کا گناہ معاف نہیں ہوا، وہ جو معاملات میں جھوٹ بولنا تھا، دھوکہ دہی تھی، حج کے سفر سے گناہ تو معاف ہو گئے لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حرام کھانے کا گناہ معاف نہیں ہوتا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ کر کے آیا، اب زندگی کو نئے راستے پر لگانا پڑے گا، ورنہ حج سے پہلے حج نہ کرنے والا حرام کھاتا ہے تو وہ سادہ انسان حرام خور کہیں گے، اگر حج کر کے آنے کے بعد حاجی صاحب حرام کھاتے ہیں تو پھر اس سے لوگ کہیں گے حرام خور حاجی ہے۔ اپنے ایک عمل کی وجہ سے سارے حاجیوں کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے حج کا سفر کرنا چاہیے، حج کے سفر کے بعد اپنی زندگیوں کو بدل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا انعام، دوسری فضیلت، اللہ کی نظر میں حاجی کا یہ فرمایا گیا کہ جو بھی حج کے سفر میں جانے والے حاجی ہیں، عمرے کے سفر میں جانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی حج کے سفر میں جانے والے، عمرے کے سفر میں جانے والے اللہ کی مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا قافلہ ہے، یہ دنیا والوں کا قافلہ نہیں، یہ دنیا والوں کا مہمان نہیں، یہ خدا رب ذوالجلال کے دربار کا مہمان بن کے جا رہا ہے، شاہی مہمان۔ جیسا انڈیا کا پی ایم امریکہ کے پی ایم سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں اس کا شاندار شاہی انداز سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کے حساب سے دسترخوان تیار کیا جاتا ہے، اس کے حساب سے سواری کا نظام بنایا جاتا ہے، اس کے حساب سے اس کے پروگرام کرائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہے امریکہ میں کمانے کے لیے جانے والا اور ایک ہے امریکہ میں معزز اور شاہی مہمان بن کر جانے والا، دونوں کے ساتھ سلوک الگ کیا جاتا ہے۔ حاجی حرم میں کمانے کے لیے نہیں جا رہا، حاجی مکے کا سفر دنیا کے مقصد کے لیے نہیں کر رہا، بزنس کے مقصد کے لیے نہیں کر رہا، دکانداری کے مقصد کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کی عشق میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مہمان ہے، وی آئی پی ہے، یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کا دستور ہے، میزبان جتنا کریم ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی بھی اتنی کریم ہوتی ہے، میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی کا دسترخوان بھی اتنا شاہی ہوتا ہے۔ عام آدمی کے گھر چلے جاؤ، روزانہ 100-500 روپے کمانے والے کے گھر جاؤ، وہ اس کی حیثیت کے مطابق آپ کو کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے دے گا۔ اگر کسی کا انکم مہینے میں لاکھوں روپے کا ہے، اس کے گھر کے مہمان بن جاؤ، اس کے حساب سے وہ اپنا دسترخوان لگائے گا۔ اگر کسی کا کاروبار کروڑوں روپے کا ہے، کسی کی انکم کروڑوں روپے کی ہے، سی ایم کے گھر چلے گئے، اب وہ اس کے حساب سے وہاں چیزیں لا کر کے رکھے گا، اس کا دسترخوان ویسے سجے گا۔
یہ جو حاجی جس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کا مالک ہے، یہ چاند و سورج کا مالک ہے، یہ جنت و جہنم کا بنانے والا خالق ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج اس کا، چاند اس کا، جنت اس کی، جہنم اس کی، ستارے اس کے، ساری کائنات کا ذرہ اسی کا ہے۔ جب ایسے شاہی ذات اور شاہی خدا کے دربار میں مہمان بن کے جا رہے ہو تو اس کی میزبانی کا کیا عالم ہوگا؟ کس انداز سے اللہ ویلکم کرے گا، کس انداز سے آنے والے مہمان کو پوچھا جاتا ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کی دل میں کیا ارمان ہے، آپ ٹھنڈا پیتے ہیں، آپ گرم پیتے ہیں، آپ کیا چیز کھانا پسند کرتے ہیں، میٹھی چیز کھانا پسند کرتے ہیں یا دوسری چیز کھانا پسند کرتے ہیں، پوچھ کر کے انہیں دیا جاتا ہے، ان کے حساب سے اس کا نظام بنایا جاتا ہے۔ تو حاجی یہ اللہ کے دربار کا مہمان ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ حاجی اللہ کے دربار میں مہمان بن کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اتنا بڑا راستہ کھول دیا، اذا دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ جب یہ حاجی اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مان کیا مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے دینے تیار ہوں، آخرت مانگتا ہے دینے تیار ہوں، جنت مانگتا ہے دینے تیار ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہے دینے تیار ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہے دینے تیار ہوں، روزی کا سوال کرتا ہے دینے تیار ہوں، صحت کا سوال کرتا ہے دینے تیار ہوں، دولت کا سوال کرتا ہے دینے تیار ہوں۔ مان کیا مانگتا ہے؟ تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ چنانچہ حاجی جب احرام کی حالت میں حرم کے مقدس مقام پہ کھڑے ہو کر کعبے کا خلاف پکڑ کر اگر اللہ سے کہے یا اللہ گنہگار ہوں میرے گناہوں کو تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، بخش دے، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجابہم، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، سنتے ہیں، حاجیوں کی تڑپنے کو سنتے ہیں، حاجیوں کے ترسنے کو سنتے ہیں، حاجیوں کے بلکنے کو سنتے ہیں، حاجیوں کے دوڑ لگانے کو دیکھتے ہیں، حاجیوں کی آواز کو اللہ پکارنے والے کی سنتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہمان بن کے گئے ہیں اور مہمان کو میزبان خالی نہیں بھیجتا، بھوکا نہیں بھیجتا، غریب سے غریب آدمی بھی گھر چلے جاؤ وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ٹھنڈے کا گلاس تو پلا کے بھیجے گا، ایک چائے کی کپ تو ضرور پلا کے بھیجے گا۔ میرے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے اور بغیر چائے کے چلے جائے، میرے گھر میں مہمان بن کے آئے اور ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس بھی نہ پیے جیسا چلے جائے، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ میری ناک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے مہمان کا اتنا خیال کرتے ہیں، وہ رب ذوالجلال اپنے آنے والے مہمان کا کتنا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، جب حاجی اپنے اللہ کے سامنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معافی کے پروانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ بھائیو ایسے اللہ کی مہمانی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اگر اللہ نے موقع دیا نکل جانا چاہیے۔ ایسا مبارک عمل، ایسی مبارک عبادت، کیسی کیسی انعامات اللہ نے اس سفر میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کے سفر میں نکل کر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر مجاہد جہاد میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جہاد میں پیسہ خرچ کرنے پر اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد میں 1 پیسہ خرچ کرنا 700 پیسے خرچ کرنے کا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو جہاد تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، جہاد میں جانا تو ہمیں نصیب نہیں ہوا،
آپشن موجود ہے، حج پہ نکل گئے، حج کے سفر میں ہم نے خرچ کیا تو 1 روپیہ حج کے سفر میں خرچ کرنے پر 700 روپیہ خرچ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے حاجی اپنے حج کے سفر میں جا کر 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، 1,00,000 درہم خرچ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسی جگہ پیسہ خرچ کرو جہاں کے خرچ کرنے سے ہماری آخرت بن جائے. ایسے کاموں میں پیسہ خرچ کرو جہاں پیسہ خرچ کرنے سے قبر سنور جائے. ایسے کاموں میں پیسہ خرچ کرو جہاں خرچ کرنے سے جنت کے درجات بلند ہو جائیں. آج جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو ایسے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں جن جگہوں پر، جن کاموں میں خرچ کرنے سے جنت نہیں جہنم بن رہی ہے، قبر سنور رہی نہیں، قبر بگڑ رہی ہے. گناہوں کے کاموں میں، عیاشی کے کاموں میں، خواہشات پہ پیسہ خرچ کرنا، شادیوں میں پیسہ خرچ کرنا، پانی کی طرح بہانا، بے حساب و کتاب پیسہ کون پوچھنے والا، میرا مال میرا مال. قارون بھی یہی کہتا تھا جب جا کے اسے پوچھا گیا تیرے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو قارون کہنے لگا میرا مال ہے، تم کون ہو پوچھنے والے، خرچ کے لیے بولنے والے. آج بھی کچھ مالداروں کو یہ نشہ چڑھا ہے، مال اللہ نے دیا سمجھتے ہیں کہ شادیوں میں لٹائیں گے، شادی میں لٹانے کے لیے اللہ نے دیا، جنت بنانے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، قبر سنوارنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، حج پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، قربانی پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، زکات نکالنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کی غریبی مٹانے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے. یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پر مال خرچ ہوتا ہے جنت کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. جن راستوں پہ مال خرچ ہوتا ہے دل کے گناہوں کے اثرات مٹ جاتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہاں قبر بن جاتی ہے. کتنی بڑی بشارت. حاجی حج کے سفر میں جا کے 1 درہم خرچ کرے، کتنا ثواب؟ 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا. کیا یہ اجر کا وعدہ شادیوں پر ہے؟ کیا یہ اجر کا وعدہ بڈے منانے والوں کے لیے ہے؟ کیا یہ اجر کا وعدہ پٹاخے پھوڑنے والوں کے لیے ہے؟ کیا یہ جنت کی بشارت ہے؟ کیا یہ گناہوں کے معافی دنیا کی خواہشات پہ لٹانے والوں کے لیے ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خرچ کرنے کا مطلب کیا؟ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حج پہ گئے اب شاپنگ ہو رہی ہے انڈیا کو لانے کے لیے، اب شاپنگ چل رہی ہے خاندان والوں کو بانٹنے کے لیے. لوگ یہ سمجھ لیے ہیں خرچ کا مطلب، یہ مطلب نہیں ہے حج پہ جا کے خرچ کرنے کا. ایسے خرچ پر ثواب نہیں ہے. حج پر جا کر حاجیوں کی خدمت میں پیسہ لگانا، حج کے سفر میں جا کے حاجیوں کے کھلانے کے لیے، حاجیوں کے پلانے کے لیے. ایک معذور آدمی ہے بیچارہ طواف نہیں کر سکتا، پاؤں میں درد ہے، آپ اس کی ذمہ داری لے لیں. بھائی میں گاڑی کا نظام بناؤں گا، اس کا جو خرچ ہے میری طرف سے رہے گا. صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکتے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ ویل چیئر پہ جا کے صفا مروہ کی سعی کر لیجئے، خرچہ میری طرف سے رہے گا. آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد عائشہ کو جانا چاہتے ہیں، ٹیکسی کے لیے پیسے نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا ٹیکسی کا خرچہ برداشت کروں گا. حرم میں بیٹھے ہیں، پانی پلا دیا حاجیوں کو، مینا میں بیٹھے ہیں، لے جا کے پانی پلا دیا، کچھ کھانے کی چیزیں دے دیا، کچھ فروٹ تک. کیسے کیسے لوگ خدمت کرتے ہیں وہاں پر. حرم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لا کے کوئی کھجور دے رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے. کیسی خدمت. پیر اور جمعرات روزے کا وہاں معمول ہے لوگوں کا، اور اس کی برکت سے جو بغیر روزے کے ہیں ان کے سامنے بھی دسترخوان سعودی والے بچھا دیتے ہیں. وہاں کے لوکل کے لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں، کیسا لا کے وہاں پر نچھاور کر دیتے ہیں. یہ ہے مال لگانے کی جگہ. حج پہ گئے، نیت لے کے جائیں، پیسہ ایکسٹرا لے کے جائیں کہ میری طرف سے کسی کو طواف کراؤں گا، کسی معذور کو، کسی بیمار کو میری طرف سے صفا مروہ کی سعی کراؤں گا، میری طرف سے ایک عمرہ ٹیکسی کا خرچہ میں دوں گا. یہ ہے
لے جا کے پانی کے بوتل خرید کے حاجیوں کو دے دیے، لے جا کے کسی کو کھانا کھلا دیے۔ ایسا خرچ کرنے پر اللہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپیہ خرچ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے سننے کے بعد ہر ایک کا دل تڑپتا ہے، تڑپتا نہیں تڑپتا، ہر ایک کے ارمان ہے کہ میں بھی یہ ثواب حاصل کروں۔ بھائیو لیکن موقع ہر ایک کو نہیں ہے۔ وہ مسلمان جن کے اوپر اللہ نے دولت نچھاور کر دی ہے اور مال عطا فرمائی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک مومن اور مسلمان کو اللہ نے صحت بھی دی اور دولت بھی دی، مالی اعتبار سے کھاتا پیتا کھلانے کا ہے، اچھا انکم اللہ نے بنا کے دے دیا، اس کے اوپر زندگی میں 5 سال ایسے گزر گئے جس میں پھر وہ اللہ کے گھر کی حاضری نہ دے تو وہ محروم ہے۔ ایک ہے حج کا فرض ہونا، زندگی میں ایک بار فرض ہے، کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر دوبارہ ہم نہیں جا سکتے۔ ایک بار حج کرنے کے بعد بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اور بار جا سکتے ہیں، تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی حاضری دینے کی عادت بنائے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، جو طاقت ہے تو ہر 5 سال کے بعد جا کر کے اللہ کے گھر کی حاضری دو، وہاں کا خیر حاصل کرنے کے لیے، وہاں کی برکتیں لوٹنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اس سے بڑی برکت کی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی خیر کی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو پورے دنیا کے مومنین کا پاور ہاؤس ہے، وہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے پوری دنیا کو۔ اللہ کے عرش سے ڈائریکٹ کعبے کے اوپر رحمتیں اترتی ہے، وہاں سے ڈیوائڈ ہو کر کے پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا، ایسے کوئی خوش نصیب مالدار ہے مجمع میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ترتیب بنائیں زندگی کی، ہر 5 سال میں ایک مرتبہ، کوئی تکلیف نہ ہو آپ کو، مال کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ برکت حاصل کرنے کی نیت سے۔ دیکھو نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، پکنک کی نیت سے نہیں، گھومنے کی نیت سے نہیں، وہاں کی برکتیں لینے کی نیت سے، وہاں کا اثر لینے کی نیت سے، ہر جگہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ عطر کی دکان پہ جا کے بیٹھو، وہاں اثر آپ کے جسم کو ملتا ہے۔ آپ گیریج میں جا کے بیٹھو، وہاں کا اثر آپ کے جسم کو ملتا ہے۔ آپ قبرستان چلے جاؤ، وہاں کا اثر آپ کے دل کو پڑتا ہے۔ آپ شادی ہال کو چلے جاؤ، کسی کے فنکشن میں چلے جاؤ، وہاں کا اثر آپ کے دل کو ملتا ہے۔ یہ وہ حرم ہے جہاں جانے کے بعد بڑے بڑے گنہگاروں کے دل، سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ وہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، یہ خواہش لے کر کے جائے کہ بہت دن ہو گئے کعبے کو دیکھ کر، بہت دن ہو گئے حرم میں بیٹھ کر، چلو جا کے دل کے گناہوں کو معاف کرا کے آئیں گے۔ دل گناہوں سے ٹھنڈا ہو چکا ہے، دل کے اندر غفلت آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے، آخرت سے غفلت آ گئی۔ اب مجھے قبر یاد نہیں آتی، اب مجھے حشر یاد نہیں آتا، اب مجھے موت کا ڈر نکل گیا۔ چلو جائیں گے، چارجنگ کر کے آئیں گے، چلو جائیں گے، حرم میں حاضری دیں گے، حج کا سفر کریں گے، عمرے کا سفر کریں گے، وقت کو صحیح گزار کے آئیں گے۔ ہاں جانے والے تو جا رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ، لیکن نیتیں کیا ہے؟ گھومنے کی نیت ہے تو اجر نہیں ملے گا، پکنک کی نیت ہے تو اجر نہیں ملے گا۔ ایک ہے کشمیر کا سفر، ایک ہے دلی کا سفر، ایک ہے اجمیر کا سفر، ایک ہے آگرہ کا سفر، تو لوگوں نے وہی لسٹ میں عمرے کا سفر بھی ملا لیا، ایڈ کر لیا۔ چلو ایک بار کشمیر جا کو آئے نا گئے سال، اب ایک بار جا کو ادھر ٹور کر کو آ جائیں گے۔ کیا نیت ہے صاحب عمرے کو جانے کی؟ وہاں کی نماز جماعت سے پڑھنے کی نیت ہے، وہاں بیٹھ کر صبح شام ذکر میں وقت گزارنے کی نیت ہے، وہاں جا کر سنت کے مطابق وہاں کے ارکان کو پورا کرنے کی نیت ہے۔ طواف سنت کے مطابق کروں گا، سعی سنت کے مطابق کروں گا، تہجد ایک دن میں نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی نماز حرم کے باہر نہیں پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ایسی نیت لے کے جانے والے کتنے ہیں؟
برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے جانا، وہاں کی اترنے والی رحمتوں کو لینے کی نیت سے جانا، اپنے دل پر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس غفلت کے پردے کو اٹھانے کی نیت سے جانا، اللہ سے جو دوری ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے اس دوری کو ختم کر کے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی نیت سے جانا، یہ مقصد ہے عمرے کے سفر کا، یہ مقصد ہے حج کے سفر کا۔ کیسے عجیب اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس جگہ پہ۔ حرم میں جا کے بیٹھے تو دل نہیں مانتا باہر نکلنے کو، مسجد نبوی میں جا کے بیٹھے دل نہیں مانتا باہر نکلنے کو۔ کیسی نورانیت کی جگہ ہے، کیسے انوار کی جگہ ہے، کیسے برکتوں کی جگہ ہے۔ اس برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے استطاعت دیا ہے، ہر 5 سال میں ایک مرتبہ جا کے آ رہے ہیں، اس نیت سے کہ دل کی غفلت دور ہو جائے، اس نیت سے کہ وہاں کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ پھر آنے کے بعد یہاں مقام میں جیسے اللہ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں ویسی زندگی گزارنے والے بنے۔ کیسا شوق تھا بزرگوں میں، کیسا شوق تھا صحابہ میں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جا کر کے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، مرد صحابہ تو جہاد کے سفر میں جاتے ہیں، کیا ہم عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں جانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عورتوں کا سب سے افضل جہاد حج کا سفر ہے، آپ کو حج پہ جانے کی اجازت ہے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہے، جب سے میں نے حضور کی زبان سے سنا کہ عورتوں کا سب سے بڑا افضل جہاد حج اور عمرے کا سفر ہے، تو ہر سال حج کے سفر میں جاتی تھی، ہر سال جب تک دنیا میں رہی اس بات کو سننے کے بعد کوئی سال حج نہیں چھوڑا حضرت عائشہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام، کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لکھا ہے کہ زندگی میں انہوں نے 55 مرتبہ حج کی، 50 پر 5 مرتبہ۔ شوق تھا بزرگوں میں۔ آج بھی اللہ والے ایسے ہیں جو ہر سال حرم کی حاضری دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہاں سے کچھ لے کر چلے جاؤں، یہاں اللہ کے پاس کچھ لے کے چلے جاؤں۔ دنیا تو دیتی نہیں ہے، دنیا تو مانگتی ہے، لینے کی جگہ تو حرم ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، میرا اللہ جانتا ہے۔ نیت کر لیا، سفر کی تیاری کر لیا، نکل گئے، وقت صحیح گزارا۔ وہاں کے آنے کے بعد دیکھو چہرے پر اس کے انوارات ہوتے ہیں، جسم پر اس کے انوارات ہوتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ مجھے ملا ہے وہاں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر گندے ماحول میں پڑھ کر دھیرے 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 وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ کپڑا آج جمعہ ہے، آئرن کر کے پہنا ہے، دھو کر پہنا ہے، واشنگ مشین میں ڈال کے پہنا ہے، آج شام تک دیکھو تھوڑا تھوڑا میلا ہوگا، پھر کل شام تک دیکھو اور میلا ہوگا۔ دل کہتا ہے کہ اب تو کپڑا میلا ہو چکا، پھر اسے واشنگ مشین میں ڈالنا ہے۔ تو جیسا بار بار کپڑا واشنگ مشین میں جانا چاہتا ہے، اسی طرح ہمارا دل گواہی دے اب بہت سخت ہو چکا ہے، اب بہت غفلت میں آ چکا ہے، اذان ہوتی ہے، اندر سے ایمان جانتا نہیں ہے، چلو جاتے ہیں چارجنگ کر کے آئیں گے، اللہ سے معافی مانگ کے آئیں گے، جائیں گے معافی مانگیں گے، اللہ سے کچھ حاصل کر کے آئیں گے، پھر لگیں گے کام میں۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ میرے بھائیوں۔ مانگنے سے اللہ دیتے ہیں، ادب کرنے والوں کو دیتے ہیں، قدر کرنے والوں کو دیتے ہیں، ورنہ آپ حج اور عمرے میں جاؤ، ٹیکسی چلانے والے آپ کو ہزاروں ڈرائیور ملیں گے، لیکن زندگی دیکھو ان کے اندر کعبے کا ادب نہیں ہے، حرم کا ادب نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب گئے حج کے سفر میں، ٹیکسی میں بیٹھے، چل رہی ہے ٹیکسی، ڈرائیور صاحب سے پوچھا، ڈرائیور صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کتنے سال سے آپ رہتے ہیں؟ تو ڈرائیور صاحب نے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا 32 سال سے، 32 ایئرس، 30 پر 2 سال جس انسان کی زندگی مکے میں گزر رہی ہے، اندازہ لگاؤ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو حاجی صاحب خوش ہو کر پوچھنے لگے، بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ 30 پر 2 سال سے آپ کو یہاں رہنا نصیب ہوا، آپ تو روزانہ حرم میں جماعت سے نماز پڑھتے ہوں گے، آپ جمعے کی نماز حرم میں پڑھتے ہوں گے، کعبے کے امام کے پیچھے لاکھوں کے مجمع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، آپ تو ہر ہفتہ عمرہ کرتے ہوں گے۔ تو وہ
ڈرائیور کہنے لگا ٹیکسی ڈرائیور 30 پر 2 سال ہو گئے آج تک حرم کے اندر حاضری کی توفیق نہیں. کیا ہے؟ مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، حج پر آنے والے حاجیوں کا سفر کرا رہا ہے، خود کے دل میں طلب نہیں، اللہ مکے کے گلیوں میں بلا کر حرم سے محروم کر دیتے ہیں. یہ وہ اللہ ہے جو بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے، ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی، ہمارے عمروں کی. اللہ چاہتے ہیں تڑپ لے کے اندر انٹر کراؤں گا. دل میں اگر تڑپ نہیں ہے، باہر کے باہر گھومتے رہنا، کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ دولت مل جائے گی، کچھ دنیا بن جائے گی، تیری قبر کا کیا ہوگا، تیری حشر کا کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو وہاں کی بے ادبی سے حفاظت فرمائے، ناقدری سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو زندگی میں بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار حرم کی حاضری نصیب فرمائے. جو اس سال حج پر جانے والے ہیں اللہ ان کے حج کے سفر کو قبول فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے نیتیں ارادے کرو کہ ہمیں بار بار اللہ کے راستے میں اگر جانے کی طاقت دیا ہے، یہ مال لگے گا تو مجھے جنت تک لے جانے کے راستے پہ لگے گا، ورنہ یہ مال جہنم کی طرف گھسیٹتا لے جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.